تمام سازشوں کے سرغنہ بانی پی ٹی آئی تھے. فیض حمید اور باقی افسران نے سہولت کاری کی. جو انتشار پھیلائے گا اس کا انجام یہی ہوگا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس. کہا ثاقب نثار ہو یا کوئی اور، فیض حمید کی گرفتاری کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے. فوج نے شفاف تحقیقات کی. عسکری ادارے کا اندرونی تحقیقات کا اپنا میکانزم ہے. تحقیقات کا دائرہ کار بڑھتا نظر آ رہا ہے. پی ٹی آئی نے ملک میں تقسیم، نفرت اور انتشار کی سیاست کی. پنجاب میں بجلی کے بلوں میں عوام کو ریلیف کا بڑا پیکج دیا گیا. نواز شریف نے ٹھیک کہا، مہنگائی اس دور میں ہوئی جب بزدار گوگی سیٹ اپ تھا. آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید کم ہوگی. بہتر ہوں گے. مانسون بارشوں سے کئی علاقوں میں نظام زندگی مفلوج. ٹانک میں سیلابی ریلا گرا بلوچ کی آبادی کی طرف بڑھنے لگا. لنڈی کوتل میں پاک افغان شاہراہ بند، پاک افغان تجارت معطل. رحیم یار خان اور پسرور کی سڑکیں تالاب بن گئیں. نالا ڈیک اور حسری میں پانی کی سطح بلند. منشر جھیل میں پانی کی سطح میں مزید 2 فٹ کا اضافہ. دادو کی گوش ندی بفر گئی. لاہور، گجرانوالہ، ڈسکا، گجرات، نارووال میں بادل جم کر برسے. فیصل آباد میں بارش سے فیڈر ٹرپ. بجلی غائب. سکھر، نواب شاہ کوٹ، ڈی جی قاضی احمد میں کالی گھٹائیں برسیں. بلوچستان کے متعدد اضلاع میں مطلع ابر آلود. محکمہ موسمیات کی بارشوں کا حالیہ اسپیل 25 اگست تک جاری رہنے کی پیشگوئی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے تمام محکموں کو الرٹ رہنے کا حکم. مریم نواز کی ہنگامی صورتحال میں عوام کی فوری امداد کی یقین دہانی. پی ڈی ایم اے کا دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ. فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 26,800 کیوسک ہے. دریائے سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب. چیف میٹرولوجسٹ شاہد عباس کہتے ہیں کہ دریائے راوی اور ستلج پر بھارتی ڈیموں میں ابھی کافی گنجائش ہے. بھارت نے ڈیموں سے پانی نہیں چھوڑا. کرپشن الزامات پر خیبر پختونخوا کے مزید 3 سے 4 وزراء کو ہٹائے جانے کا امکان. پی ٹی آئی کی گڈ گورننس کمیٹی اجلاس میں وزراء کے خلاف شکایات کا جائزہ. صحت، تعلیم اور خوراک کی وزارتوں سے متعلق شکایات سامنے آئی. کرپشن اور اختیارات کا غلط استعمال ثابت ہونے پر رپورٹ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو بھیجی جائے گی. منکی پاکس سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں. وزیر اعظم کی ہدایت. شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں منکی پاکس کی صورتحال کا جائزہ. ٹیسٹنگ، لیبارٹریز، کٹ اور ادویات سے متعلق بریفنگ. ایئرپورٹس اور بارڈر پر انتظامات سے آگاہ کیا گیا. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے صحت ڈاکٹر ملک مختار کی میڈیا سے گفتگو. بولے بخار، جسم میں درد، غدود کا بڑھ جانا منکی پاکس کی علامات. مرض کے شدت اختیار کرنے پر اینٹی وائرس ادویات کا استعمال کیا جا سکتا ہے. علامات ظاہر ہونے پر مریض کو آئسولیٹ ہونا چاہیے. منکی پاکس کے ممکنہ پھیلاؤ کا خطرہ. پنجاب کے 6 اسپتال مختص. لاہور کے مریضوں کو جنرل اسپتال میں رکھا جائے گا. راولپنڈی کا بے نظیر بھٹو اسپتال، فیصل آباد کا لائڈ اسپتال مختص. سیالکوٹ کا علامہ اقبال اسپتال اور ملتان میں نشتر اسپتال منکی پاکس مریضوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا. بہاولپور کے وکٹوریا اسپتال میں آئسولیشن وارڈ قائم. وزیر اعظم نے خود انحصاری پر مبنی معاشی ترقی کے منصوبے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت 7 رکنی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری. برطانوی اکانومسٹ اسٹیفن ڈرکن کے تجویز کردہ معاشی پلان کا جائزہ لیا جائے گا. کمیٹی میں وزیر ترقی اور منصوبہ بندی احسن اقبال، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب شامل. وزیر اقتصادی امور، وزیر اطلاعات، وزیر مملکت ریونیو اور توانائی بھی کمیٹی کا حصہ. پنجاب میں اپلائی کرنے والے تمام طلبہ کو ای بائکس ملیں گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ای بائکس کے کوٹے میں توسیع کر دی. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کی نیوز کانفرنس. کہا کوٹا بڑھانے کا فیصلہ طلبہ کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے کیا گیا. اپنی سواری، لڑکیوں کی خود مختاری پنجاب حکومت کا نعرہ.
پشاور میں روٹی کی قیمت میں اضافہ، 125 گرام روٹی کی قیمت 20 روپے مقرر۔ ضلع انتظامیہ نے نان بھائیوں کی مشاورت سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس سے پہلے 100 گرام روٹی کی قیمت 15 روپے تھی۔ فخر پاکستان ارشد ندیم کا پنجاب کے گورنر ہاؤس میں شاندار استقبال۔ گورنر سردار سلیم حیدر نے قومی ہیرو کو 20 لاکھ روپے کا چیک دیا اور گاڑی دی۔ کوچ کو بھی انعامی چیک دیا گیا۔ گورنر پنجاب نے کہا ارشد ندیم نے انفرادی حیثیت میں ریکارڈ بنا کر نئی تاریخ رقم کی۔ توقع ہے قومی ہیرو ورلڈ ریکارڈ بھی توڑیں گے۔ گورنر کی ارشد ندیم کی والدہ کو بھی مبارکباد۔ ارشد ندیم نے کہا اللہ کا شکر ہے، پورا ملک مجھے عزت دے رہا ہے، پوری قوم کا مشکور ہوں۔ قومی ہیرو ارشد ندیم بلو ورلڈ سٹی کے برانڈ ایمبیسڈر ہوں گے۔ پاکستان کی سب سے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیجنڈز انکلیو میں پلاٹ بھی مل گیا۔ چیئرمین بلو ورلڈ سٹی سعد نذیر نے فاتح اولمپکس ارشد ندیم کو 1 نال کا پلاٹ تحفے میں دے دیا۔ گورنر ہاؤس پنجاب میں تقریب کے دوران ارشد ندیم نے چیئرمین بلو ورلڈ سٹی کا ہاتھ ملا کر شکریہ ادا کیا۔ سعد نذیر نے ارشد ندیم کو بلو ورلڈ سٹی کا حصہ قرار دیا۔ کہا ارشد ندیم پوری قوم کا فخر ہیں۔ جی اللہ کا خاص کرم ہے بلو ورلڈ سٹی پہ کہ اس ملک میں جتنی بھی نون شخصیات ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے بلو ورلڈ سٹی سے منسلک ہو جاتی ہیں، تو اللہ پاک نے یہ کرم کیا خصوصی کہ جو 40 سال بعد پاکستان کو سونے کا تمغہ ملا اور جس شخصیت کو اللہ پاک نے یہ اچیومنٹ حاصل کرنے کا موقع دیا وہ آج بلو ورلڈ سٹی کا حصہ بن گئے۔ لیجنڈز انکلیو میں اس سے پہلے شعیب اختر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو اب جو ہے ارشد ندیم صاحب کی چودھری نعیم اعجاز صاحب نے خصوصی طور پہ وہ عمرے پہ تشریف لے گئے ہیں، انہوں نے خصوصی طور پہ یہ شفقت فرمائی کہ جی ان کو ارشد ندیم صاحب کو پلاٹ بھی گفٹ کیا جائے اور اپنا برانڈ ایمبیسڈر بھی اپوائنٹ کیا جائے، تو ندیم اعجاز صاحب اور نعیم اعجاز صاحب کی خصوصی کہہ لیں شفقت شامل ہے اس سارے پروسیس۔ بلو ورلڈ سٹی میں ایک شاندار کرکٹ اسٹیڈیم بننے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وی ہیو اے ویژن کہ ہم تمام سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کا وہاں پہ اسٹیڈیمس بنائیں گے، اور وہ وقت دور نہیں جب آپ کے انٹرنیشنل میچز سے بلو ورلڈ سٹی میں ہوں گے۔ آپ کے اس طرح کی سپورٹنگ ایکٹیویٹیز جس میں ارشد ندیم کے آنے کے ساتھ ہم ان کی ہیلپ سے ہم وہاں پہ جو ٹریک اینڈ فیلڈ اور جو باقی ایتھلیٹکس ہیں ان کی ساری سپورٹنگ فیسلٹیز، اور انہی کی سربراہی میں انشاءاللہ ہم تمام کوچنگ فیسلٹیز آ کے ارشد ندیم کی طرح کے 100 اور ارشد ندیم پیدا ہوں اس ملک میں۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر بلو ورلڈ سٹی فرید زکا باجوہ کہتے ہیں بلو ورلڈ سٹی میں شاندار کرکٹ سٹیڈیم بننے جا رہا ہے، وہاں سپورٹس سرگرمیاں ہوں گی۔ ارشد ندیم کی سربراہی میں ٹریک اینڈ فیلڈ بنائیں گے، جیولن تھرو سمیت تمام ایتھلیٹکس کے لیے کوچنگ کی سہولیات دیں گے تاکہ 100 ارشد ندیم بن سکے۔ ارشد ندیم کا ریسکیو ہیڈ کوارٹرز لاہور کا دورہ، قومی ہیرو کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ارشد ندیم نے کہا کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے، آئندہ اولمپکس 2028 میں ہوں گے، قوم سے ایسے ہی دعاؤں کی اپیل ہے، پوری قوم کی دعاؤں سے اللہ نے کامیابی سے نوازا۔ نواز شریف نے ہمارے دباؤ میں آ کر بجلی سستی کی، پنجاب کے عوام کو 2 ماہ کا ریلیف دیا گیا، لیکن یہ مسئلہ صرف 2 ماہ کا نہیں، حکومت کو آئی پی پی سے معاہدے ختم کرنا ہوں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کراچی میں نیوز کانفرنس، حکومت سے کیے معاہدے پر عمل درآمد کرائیں گے، معاہدہ توڑا گیا ہوا تو تحریک چلا کر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ کہا 28 اگست کو ہونے والی ملک گیر ہڑتال میں تمام طبقے شریک ہوں گے۔ اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ظفر اقبال گھر پہنچ گئے، انہیں 13 اگست کو بانی پی ٹی آئی کی جیل میں سہولت کاری کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ظفر اقبال جمعے کی سپہر اڈیالہ جیل کے قریب اپنی رہائش گاہ پہنچے۔ ظفر اقبال نے ناظم شاہ کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا۔